عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس منبر کا فرض سمجھتا ہوں بیان کرنا، اور اگر اس پر بھی لبرلزم نے اس واقعہ کو استعمال نہ کیا ہوتا تو شاید میں تقویٰ کے ضمن میں اس بات کو بھی نہ بیان کرتا۔ اگر بڑے لوگ کوئی گناہ کریں، علماء اصلاح نہ کریں تو قوم پہ عذاب آتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، لیکن حق کی آواز اٹھانا یہ علماء کا کام ہے، مسئلہ بتا دینا۔ میں صرف مسئلہ بتا رہا۔ کزن جو ہوتے ہیں نا، کزن، وہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہوتے۔ چچا اور تائے کے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اگر چچا کی بیٹی یا تائے کی بیٹی بہن ہے تو اس سے شادی جائز ہوگی، حالانکہ شادی تو جائز ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چچا کی بیٹی بہن نہیں ہے۔ ویسے آپ بولنے میں کہہ دیں میری چچا زاد بہن ہے، لیکن حکمن وہ بہن نہیں ہے۔ اسی طرح دیور اور بھابی، وہ بھی ماں بیٹا نہیں ہوتے۔ اگر بھائی فوت ہو جائے، خامن فوت ہو جائے، تو بھابی کا نکاح دیور سے ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ شریعت کو سمجھیں، ہندوانہ رسم و رواج نہ معاشرے میں جاری کر دیں کہ جی دیور جو ہے وہ بھابی کا بیٹا ہے تو وہ ماں سمجھ کے پیار کر رہی ہے۔ دیور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر بھائی فوت ہو جائے تو دیور سے بھابی کی شادی ہو جاتی ہے۔ شرعی حدود کا خیال رکھیں۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک سیاسی میٹنگ تھی کسی ہوٹل میں، تو دو کزن آپس میں معانقہ کر رہے ہیں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے۔ یہ حرام کام ہے جو کیمرے کے سامنے کیا گیا ہے اور پوری قوم کو دکھایا گیا ہے۔ اس پر انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ میل اور فیمیل میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، فیس بک آپ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں اور زیادہ سمجھ۔ اگر اس پر بھی پاکستان کے ایک دشمن نے مضمون نہ لکھا ہوتا جو میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں اس عورت کو جس نے اٹھ کے اپنے بھائی کو جفی ڈالی ہے، حالانکہ وہ بھائی تو ہے ہی نہیں، وہ تو کزن ہے اس کا اور نامحرم ہے، اور اس نے اس پر مضمون لکھا ہے تعریف کرتے ہوئے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر اس موقع پر علماء مسئلہ نہیں بیان کرتے تو ہمارے ہاں گھروں میں یہ بات شروع ہو جائے گی کہ کزن آپس میں ایک دوسرے کو معانقہ کریں گے، کزن خوشیوں میں ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے۔ حدیث پاک ہے تیرے سر میں کوئی کیل ٹھونکے، یہ تھوڑی تکلیف ہے، اگر تو کسی غیر محرم سے ہاتھ ملائے یہ زیادہ تکلیف ہے۔ سر میں کیل ٹھونکوا لینا یہ تھوڑی تکلیف ہے، اور کسی نامحرم عورت کے جسم سے ہاتھ ٹچ کرنا یہ زیادہ تکلیف دے۔ ابھی عید کے دن آ رہے ہیں، کئی بہنیں بیٹیاں بازاروں میں جا کے مہندی لگوائیں گی نامحرموں سے، چوڑیاں پہنوائیں گی نامحرموں سے۔ چوڑیاں خریدنی ہیں گھر لا کے پہنے، وہ مردوں سے چوڑیاں پہنوا رہی ہیں رمضان شریف میں۔ شریعت نے جو حدود بیان کی ہیں، اگر ان حدود کا خیال نہیں رکھتے، ان حدوں کو ہم توڑتے ہیں، تو ہم اسلام سے، انسانیت سے چھلانگ لگا کے شیطانیت میں داخل ہو جاتے۔ گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک بچی نے نقاب نہیں اتارا، ہم نے بھی یہاں اس کو سلام پیش کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں سلام پیش کیا گیا۔ کیوں؟ ہندو کہہ رہے تھے نقاب اتارو، اس بچی نے نقاب نہیں اتارا اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے کہا اس بچی نے بڑا استقامت کا اظہار کیا، منہ سے نقاب نہیں اتارا۔ اب ہم سے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں تو اپنے یہ حالات ہیں کہ کیمرے کے سامنے آپس میں معانقہ ہو رہا ہے، تو ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں یہ فعل حرام ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے، آئندہ ایسی غلطی سے بچنا چاہیے۔ اگر جہالت کی وجہ سے ہوا ہے اللہ سے معافی مانگے، جان بوجھ کے ہوا ہے پھر بھی اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے، اور اس کو معاشرے میں رواج نہ دیں۔ جب بڑے لوگ ایسا کام کرتے ہیں نا تو دوسرے دیکھا دیکھی ایسا کرتے۔ ایک ہے اپنے گناہ کی وجہ سے صرف میرا گناہ مجھے دوزخ میں لے جائے، ایک ہے دوسروں کا گناہ میرے سر ڈالا جائے، دوسروں کا گناہ میرے سر۔ جب ہم برائی کی تعریف کرتے ہیں،
برائی کو معاشرے میں رواج دیتے ہیں تو ہم دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں۔ اس وقت دعا کی ضرورت ہے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا تقدس بھی پائمال ہو رہا ہے۔ کئی لوگ روزہ رکھ ہی نہیں رہے، کئی روزہ رکھ کے اس کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہے۔